ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. دو ایشوز ہے اس کے اوپر بات کروں گا. ایک ایشو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، فارن فنڈنگ کا کیس جو چل رہا ہے، اس پہ یہ کیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ بات ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ نہ صرف یہ اللیگل آپ کے غیر قانونی فنڈنگ کا کیس ہے، میگا کرپشن کا کیس ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کا بھی کیس ہے، کیونکہ اس میں انڈین اینڈ یہودی ایجنٹس کمپنیز کی فنڈنگ اس میں شامل ہے 23 اکاؤنٹ میں. اب اس کیس کے حوالے سے تقریباً الیکشن کمیشن نے 6 سال سے اس کیس کو لٹکایا ہوا تھا. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کی میں نے پہلے ہی سارا ڈیٹیل بتایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس پہ آبجیکشنز رہی، کورٹ میں گئے، وکیل بدلے، بڑا ڈیلے رہا ہے. ابھی جو پی ڈی ایم نے احتجاج کیا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، بلکہ چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پروسیڈنگ کو اوپن کیا جائے، لائیو کیا جائے، یعنی اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہو اس کیس کی، اس کو لائیو پوری پاکستان، پوری دنیا دیکھے، عوام دیکھیں. یہ اسٹیٹمنٹ قابل تحسین ہے، وزیر اعظم نے اس کا کہا ہے، تو یہ بڑا بہترین بیان ہے. اب اس بیان کے بعد آیا یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اوپن ہوگی، لائیو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی نے ریٹن الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اس کی پروسیڈنگ کو خفیہ رکھا جائے، لیکن وزیر اعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ قابل تحسین ہے. اب دوسرا ایک اور ہے، وہ ہے لانگ مارچ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے. جو لانگ مارچ تھا حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب اس لانگ مارچ کو سننے میں آ رہا ہے کہ مؤخر کر دیا گیا ہے. تو کیوں مؤخر کیا گیا ہے؟ کیا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ واقعی وہ سردی کا زمانہ ہوگا جو انہوں نے ٹائم دیا ہے، ورکر اور کارکنوں کے لیے مشکل ہوگا، یا ایک بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ڈیولپ ہو چکی ہے؟ اس ایشو پہ بھی بات کریں گے اور کچھ اداروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادارے جو ہیں 73 سال میں ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ادارے ما سوائے فوج کے کوئی ادارہ جو ہے وہ آزاد نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ آئینی طور پر چند اداروں کو آزاد اور خود مختار بنایا گیا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹس لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم صحافی، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. اور میرے ساتھ ہیں جنرل اعجاز اوان صاحب، سینئر تجزیہ کار. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سلیم بخاری صاحب، آپ کی طرف سب سے پہلے آ جاتا ہوں. اور یہ سوال ہے سر میرا، فارن فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہے سر، میں کیا رکھوں، لیکن ایک سوال چھوٹا سا رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس فارن فنڈنگ کیس کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی فنڈنگ بھی ہے، اس میں میگا کرپشن بھی اس میں شامل ہے، منی لانڈرنگ بھی شامل ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے خلاف کیس ہے اگر اسے اوپن کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 سال سے یہ کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن حالیہ وزیر اعظم کا جو بیان ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے احتجاج کے بعد انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس پروسیڈنگ کو اوپن کیا جائے، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، اس کیس کو جو ہے وہ اوپن جو ہے وہ کرنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی نے ریٹن الیکشن کمیشن کو 3 بار یہ اس پروسیڈنگ کو خفیہ رکھنے کا بھی پہلے کہا تھا. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا. اپنے ایشو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یقینی طور پہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے قوم کے ساتھ، قوم کے. ڈاکٹر دانش آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ذرا دیکھیے گا، جن صاحب کو نہیں آ رہی آواز، جن صاحب کو آواز جانی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقینی طور پہ اس ایشو کا تعلق ملک کی سلامتی سے بھی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ اس کو مدر آف آل کرپشن بھی کہا جا رہا ہے. اور اگر یہ اتنا سمپل اور شٹ کیس تھا کہ اس کے اوپن کی بات کی جائے اور کہا جائے ٹی وی کے اوپر اس کی پروسیڈنگ دکھائیں، تو پھر اس کے اندر 6 سال لگنے کی وجہ سمجھانے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کتاب
لکھ کے دینی پڑے گی ان کو، جس سے میں یہ سمجھ سکوں کہ 6 سال تک آپ کی ٹیبل پر پڑا کیوں رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ جو ہے یہ تو نون لیگ نے بھی کیا تھا. اوپن ٹرائل کا مطالبہ تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ یہ ہو جا رہا ہے. مجھے میری آواز ایکو کر رہی ہے، واپس پورے کا پورا جملہ دہرایا جا رہا ہے. صحیح کریں، ان کی آواز کو صحیح کریں. سلیم بخاری صاحب کی آواز کو ایکو ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی سمپل کیس تھا تو پھر اس کے اوپر اتنا عرصہ نہیں لگنا چاہیے تھا. اور یہ مطالبہ جو ہے اوپن ٹرائل کا یہ منظور نہیں ہونے جا رہا ہے، چونکہ خود پرائم منسٹر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ لوگوں کے کانوں تک اس کی آوازیں پہنچیں. یا تو ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ہم آپ کو ایگزونریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ میں کوئی ایسپرشن کاسٹ نہیں کر رہا الیکشن کمیشن کے اوپر، یہ ایک نیچرل آبزرویشن ہے کہ اگر اتنا کچھ یقین ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو، کہ کچھ نہیں اس میں ہونے والا اور وہ اس کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کتنا فیئر ہوگا، کتنا اس فیصلے کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں، یہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم یہ اسیوم کریں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی عمران خان کو فیور کرنے جا رہا ہے. اصل میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے that is going to be very very important اگر اس حکومت نے مزید اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے یا آئندہ ملک میں پالیٹکس میں رہنا ہے. کیونکہ جو ایلیگیشنز ہیں اگر وہ صحیح ہیں، اور وہ صحیح اب میں اس لیے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ پہلے تو صرف جنرلی نام لیا جاتا تھا ان جنرل ٹرمز کے یہ انڈیا اور اسرائیل نے فنڈنگ کی ہے. مریم نواز نے تو کمال کر دی ہے کہ انہوں نے جو پروٹیسٹ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے اس میں نام لے دیے ہیں. اور اگر یہ نام اور ان کا تعارف درست ہے تو پھر تو گاڈ بلیس آور سولز، تو یہ اب چیزیں بہت کھل کے سامنے آ رہی ہیں. احتجاج کرنے کا مقصد اور مطالبہ بھی یہی تھا کہ اس کو اس کے میرٹس کے اوپر ٹریٹ کیا جائے. میرے خیال سے توقع رکھنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قوم کو مایوس نہیں کرے گا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ ہے، مگر فیصلہ کیس کے میرٹس پر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ایک نئی رسم اور ایک نیا رواج جو ہے اس کو جنم. اچھا سر، ایک بات یہاں رکھنا چاہوں گا. آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے 2 سوال ہیں، میں چاہتا ہوں دونوں کلیئر ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور آج تک لیتے آ رہے ہیں سر. تو کیا اس اسٹیٹمنٹ پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے، یہ ہوگا، یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی اس لیے انہوں نے بالکل اوپن کہہ دیا ہے کہ جی کریں اوپن، کہ ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ اس الیکشن کمیشن اس کو پروسیڈ تو کرے گا لیکن ان کو کلیئر کرے گا. یہ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیسے کہیں گی سر؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے جہاں تک ان کے یو ٹرن لینے کا سوال ہے، اس پر تو ان کو فخر ہے بہت زیادہ. وہ واحد لیڈر ہیں جو اپنے کہے ہوئے بیان سے پھر جانے کو بہت کمال کی بات اور بہت کریڈیبل بات سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین، کوئی بھی ایجوکیٹڈ، کوئی بھی سویلائزڈ پرسن جو ہے وہ کبھی اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے اپنے وعدوں سے، دعووں سے، کلیم سے پھرنے پر. دوسری بات یہ کہ یہ کیا ان کو یقین دلا دیا گیا ہے. دیکھیں ابھی ایک بیان آئے گا الیکشن کمیشن سے کہ ہم الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کو اوپن ٹرائل نہیں کر سکتے. اگر یہ اعلان آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا بیان صرف کریڈیبلٹی لینے کے لیے تھا کہ دیکھیں جی میں نے تو اس کو اوپن کرنے کی بات کر دی تھی، اور وہ بھول جائیں گے کہ 3 دفعہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو سیکرٹ رکھنے کا خود تقاضا کر چکی ہے. تو بات صورتحال بالکل ڈاکٹر دانش واضح ہے. یا تو فیصلہ بتائے گا کہ میری نوعیت کیا ہے، اور یا پھر جو پروٹیسٹ لے کے لوگ چلے ہوئے ہیں وہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہونا ضرور ہے وہ جو ایک تاثر تھا کہ ایک چھتری حاصل ہے عمران خان صاحب کو، جو وہ اور ان کا ہر وزیر اوڑھ لیتا ہے جب ان کی ناکامی نااہلی کی بات کریں. وہ چھتری لگتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاسٹ پریس کانفرنس کے نتیجے میں کہ وہ چھتری میرے خیال سے اب میسر نہیں ہے. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. حاجی جان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جان صاحب، یہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کا بھی کیس ہے. اچھا، الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے سر، لیکن اس کیس کو حل نہیں کر رہا ہے تو یقیناً دباؤ تو کہیں نہ کہیں سے ہوگا سر اس کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دباؤ کہاں سے؟ ایک بہت بڑا کویشچن ہے سر. اچھا، پارٹی تو حکومت ہے سر،
تو حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ کیس کھلے، لیکن کیونکہ یہ آزاد اور خود مختار ادارہ ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا دباؤ اس میں نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ میں چاہوں گا سر، اس کو ذرا سا آپ ضرور ہمیں بتائیے، اور دوسرا یہ سر کہ اگر یہ قومی سلامتی کا کیس ہے اور حکومت اس میں پارٹی ہے، اس کے خلاف ہے، تو سر پھر ملک کے دوسرے اہم ترین ادارے قومی سلامتی کے اس کیس کو کیوں نہیں نوٹس لے رہے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سلیم بخاری صاحب کی آواز بالکل نہیں آئی اور میں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ سوری سر، میں ان کو کہتا ہوں ایک تو اپنے اس کو آواز کو کچھ ٹھیک کروائیں تاکہ باقی پارٹیسپینٹس کی آواز تو آئے نا، پتہ تو چلے کون کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ ابھی جو آپ کا سوال ہے اس پر آتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک مجھے ہی کہہ لیں کہ اگر میں بدگمان ہو کے یہ سوچنا شروع کر دوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اوپن ٹرائل اور اوپن انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ہونے جا رہا یا وہ بدگمانی پہ مبنی ہے یا الیکشن کمیشن پر حکومت کا تو دباؤ ہے تو کسی اور کو یہ کام سنبھال لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن کا یہ مینڈیٹ ہے، اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکومت وقت نے یا کسی ادارے نے ہی کوئی کمیٹی یا کوئی ٹیم یا جے آئی ٹی بنانی پڑے گی تاکہ اس کی تحقیقات ہو جائیں۔ یہ تو ہے ایک پرنسپل ایشو۔ اب جو اس کو ابھی سے کہہ دینا کہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے، قومی سلامتی کا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ میرا جتنا انٹیلیجنس کا ایکسپیرینس ہے میں بڑے واضح طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل اور ہندوستان نے عمران خان صاحب کی پارٹی کی فنڈنگ کرنی ہوتی تو وہ انڈیا کسی انڈین نیشنل کے ذریعے چیک نہ دیتا اور اسرائیل کسی یہودی کے ہاتھوں سے یہ چیک نہ دلواتا۔ اس طرح کی پیمنٹ کے وسائل بھی اور ہوتے ہیں، اماؤنٹ بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے اور طریقے ان فنڈز کی ٹرانسفر کے بھی بالکل پوشیدہ اور تھرڈ کنٹری لانچز یا تھرڈ کنٹری کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے نیشنل کے ہاتھوں سے چیک نہیں پکڑائے جاتے۔ اگر اپنی تاریخ کو ہم وزٹ کر لیں تو جب شوکت خانم بن رہا تھا تو امیتابھ بچن بھی فنڈنگ کر رہے تھے، عامر خان بھی پاکستان میں آئے، انڈین اداکار، انہوں نے بھی آ کے فنڈ کلیکشن کی، برطانیہ میں بھی لوگوں نے کی اور امریکہ نے بھی، اور ہر مذہب اور رنگ بلا تخصیص مذہب و نسل و رنگ اور نیشنلٹی کے لوگوں نے چندہ دیا کیونکہ وہ ایک سیلیبریٹی تھے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ شوکت خانم کی فنڈنگ میں بھی ہندوستان شامل ہے کیونکہ امیتابھ بچن اور عامر خان شامل رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک درست کنکلوژن نہیں ہوگا۔ سر آپ کا قانون، آپ کا ایک چھوٹی سی بات یہاں ضرور کروں، آپ نے کیونکہ اٹھا دیا ہے تو میں آپ کے سامنے قانون رکھ دوں سر۔ شوکت خانم ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر فنڈنگ کے حوالے سے جو بھی ایس او پی بنتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن سر پارٹی فنڈنگ کے لحاظ سے الیکشن ایکٹ 2017 بھی ہے اور پارٹی پولیٹیکل ایکٹ 2002 بھی ہے اور آپ کے 1976، تو اس میں تو سر واضح طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں، قانون کا حصہ ہے کہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہوئی ہیں تو وہ اس پہ سزا بھی ہے اور بہت سخت ہے۔ جی سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے قوانین موجود ہیں، کوئی ایسے فورم موجود ہیں تو ان کی تحقیقات کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا فضل الرحمان ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان تمام کی فنڈنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فنڈنگ ہوتی رہی ہے بیرونی ممالک سے، یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام پارٹیوں کو ہنڈی کے ذریعے باہر سے پیسے آتے رہے ہیں، بالخصوص مذہبی جماعتوں کو تو ہمارے دوست عرب ملکوں سے بھی آتے رہے ہیں، وہاں پوری تنظیمیں تھیں جو یہ چندہ اکٹھے کرتی تھیں اور پھر ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں آتا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہی ملک کی تاریخ ہے، کوئی نئی یا میں کوئی ایسا انکشاف نہیں کر رہا ہوں، یہ ہوتا رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو مجرم ٹھہرائے جائیں گے انہیں قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور اگر یہ سب پارٹیاں مجرم ہیں اور سب کو تحلیل کرنا ہی اس ملک کا مقدر ہے یا اس کے فائدے میں ہے تو ان کو تحلیل کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قانون کو اپنا کورس لینا چاہیے اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں سلیم صافی صاحب، براڈ شیٹ اور فورن فنڈنگ کیس، یہ دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سر، اور جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے سنا ہے، سوال بھی آپ نے سنا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو ہمیں ایک معیار رکھنا چاہیے سب کے بارے میں. یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندہ تابعدار نہیں بلکہ بہت بڑا ہوشیار ہے، تو کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ بھی انہوں نے بڑا ایک یہ ہوشیاری والا سٹروک مارا ہے کہ آپ لائیو کوریج کریں اور یہ کریں اور اس کو لائیو دکھا دیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 سال سے 6.5 سال سے ایک کیس آپ کے خلاف چل رہا ہے، اور اس میں آپ نے ہمیشہ تاخیری حربے استعمال کیے. کبھی سٹے لو، کبھی کورٹ چلو، کبھی سپریم کورٹ چلو، کبھی دوسری. تو اگر معاملات اتنے آپ کے کلیئر ہیں تو پھر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اصل چیز اس کی اسکروٹنی کمیٹی ہے جو کہ سرکاری افسران پر مشتمل ہوتی ہے اور جس نے سرکاری اداروں سے مواد لینے ہیں. اچھا، وہ دوسری پارٹی کو وہ مواد نہیں دے رہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ انصاف نہیں کر رہا. اگر وہ انصاف کرتا تو اس کو چاہیے کہ دوسری پارٹی کو دے دے وہ مواد. جو مواد ایک پارٹی کو دیا جاتا ہے وہ دوسری پارٹی کو بھی دیا جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ معیار خود، اب مثلا انہوں لائیو کوریج کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری پارٹیوں کو بھی کلپ کرنا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ 1-2 دن میں وہ معاملہ سامنے آ جائے گا کہ جی یہ تو سب کے ساتھ ہوا ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں نے ایک اصول بتایا تھا پاناما کے دوران، جس کو ہم نے مان لیا، کیونکہ پاناما میں تو سینکڑوں لوگوں کے نام تھے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ذمہ داری زیادہ ہے تو پہلے پرائم منسٹر کا کریں گے، اس کے بعد پھر پاناما میں دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی باری آئے گی. اس میں پولیٹیشین بھی تھے، لیکن آج تک کسی نے پھر جو باقی لوگ ہیں ان کا نام نہیں لیا. اب ایک تو عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے اسی کلیے کے مطابق تو پہلے حساب حکمران جماعت کو دینا چاہیے. دوسری بات، میرٹ یہ ہوتا ہے جو کیس آپ کے پاس پہلے آیا ہے پہلے اس کا فیصلہ کریں پھر باقیوں کا کریں. تو کون سی پارٹی ہے جس کے خلاف 6.5 سال سے اسی طرح کا کیس چل رہا ہے وہاں کے اندر؟ باقیوں کے کسی کے خلاف سال پہلے ہوا ہے، کسی کے خلاف 1.5 سال پہلے ہوا ہے، کسی کے خلاف جو ہے 1.25 سال پہلے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی ہی نے رجوع کیا ہے اپنے معاملے کو ڈیل دینے کے لیے اور ٹرکھانے کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ باقی پارٹیوں پہ فنڈنگ کا اگر یا باقی اعتراضات ہیں، اور ہم بھی یہ چاہیں گے، مثلا ہم یہ مطالبہ نہیں چھوڑیں گے پاناما کی طرح کہ ایک کو سزا ہو گئی تو باقی، اس میں عمران خان بری ہو گئے یا یا ان کو سزا ہو گئی، جو کچھ بھی ہو گیا، تو ہم آگے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ باقی پارٹیوں کا بھی یہ حساب کتاب ہونا چاہیے. لیکن اب صورتحال یہ کہ باقی پارٹیوں کے خلاف اپوزیشن کے لوگ گئے ہیں، اس کے خلاف ان کی اپنی جماعت کا بانی رکن گیا ہے. اچھا، اب ان کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو پہلے پارٹی سے نکالا گیا تھا، یا جس طرح لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایشو بنایا. حالانکہ تاریخی طور پر ایک یہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کے مطابق اکبر اس بابر آج بھی پی ٹی آئی کے رکن ہیں، نمبر 1. نمبر 2، 2010-11 میں جب انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تو وہ پارٹی میں اہم پوزیشن پہ فائز تھے، بالکل، اور اس وقت یہ زلفی بخاری اور یہ شبلی فراز اور یہ لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابتدائی رابطے بھی انہوں نے ان کے استوار کیے تھے. تو 2011 میں اکبر اس بابر کو پتہ تھا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے اور آنے والا دور اقتدار کا ہے، اور وہ اگر اس ایشو سے پیچھے ہٹ جاتے تو میرے خیال میں آج زلفی بخاری اور شبلی فراز سے اہم جگہ پہ اکبر اس بابر بیٹھے ہوتے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی دور جوانی سے عمران خان صاحب کے دوست تھے. لیکن چونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے تو انہوں نے جو قانونی طریقہ ہوتے، پہلے خلوتوں میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ یہ میرے اور آپ کے منشور اور دعووں کے خلاف ہے، پھر جب نہیں ہوا پارٹی فورمز پہ بات کی،
پھر جب پارٹی فورمز پہ بھی لوگوں نے اس سے کہا کہ مٹی پاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد انہوں نے ای میلز کیے مختلف پارٹی رہنماؤں کو، آپ نے ہی ان سب کو دکھایا ہے کہ بھائی کس طرح سے. جی سر بالکل. اور جب کچھ بھی نہیں ہوا تو بیسیکلی عمران خان صاحب ان سے دو چیزوں پہ ناراض ہو گئے، لیکن پارٹی سے نہ نکالا تھا اور نہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. ایک یہ کہ وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ تم اس چیز کا پیچھا چھوڑ دو، مٹی پاؤ، اور دوسرا جب کرپٹ الیکٹیبلز کو پارٹی میں لایا جا رہا تھا تو وہ تھا. اچھا، اس دوران بھی ان کا کسی جماعت سے رابطہ نہیں تھا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب وہ عدالت میں اس کیس کو کرے تو اس نے وکیل بھی، ان کا ایک دوست ان کے لیے مفت یہ کر رہا ہے. تو یہ کسی مخالف کی طرف سے نہیں ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے صوبائی صدر رہنے والے، مرکزی عہدیدار رہنے والے اس بندے کے ہیں، اور اتنی ساری شواہد ان کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پھر اب ہم الیکشن کمیشن سے کیا توقع رکھیں؟ مثلاً جو پچھلے 3 سالوں میں اس الیکشن کمیشن نے اور خصوصاً اس کے سیکٹری نے یہ معاملہ ٹرخاتے رہے، تو اس کا ان کو صلہ بھی دیا گیا، پہلے ایوارڈز کی شکل میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سول ایوارڈز دیے جاتے ہیں یا جو باقی دیے جاتے ہیں وہ ان شخصیات کو دیے جاتے ہیں جس پہ ساری قوم متفق ہو، مثلا جس طرح ہمارے فوجیوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے یا باقی. اب ان کو اگر ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کے سیکرٹری کو ایوارڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس الیکشن کو آپ کی پی ٹی آئی کے علاوہ ملک کے باقی تمام جماعتوں نے انکلوڈنگ ایم کیو ایم، انکلوڈنگ مصطفیٰ کمال، ان سب نے کہا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی. پھر آر ٹی ایس کا معاملہ تھا، اس کی کلیریفیکیشن کے بعد پہلے عمران خان صاحب نے اس شخص کو اعزاز دلوایا، پھر ان کو الیکشن کمشنر بنانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں ہوا تو اب کو لینڈ کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اور اس وقت بھی اگر خدا الیکشن کمیشن وہ اگر دوسری پارٹی کو مواد نہیں دے رہا ہے تو ہم اس سے انصاف کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور فیصلہ نہیں تاخیر کیوں کی جاتی تھی؟ کیونکہ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے تھے بے شک ان کے حق میں فیصلہ کر لیتے. اب اس دوران الیکشن کمیشن کے پاس سینکڑوں معاملات دوسری جماعتوں کے اس کے بعد آئے ہیں اور اس کا انہوں نے ٹک فیصلہ کر کے بھیج دیا ہے. جی سر. اور اس معاملے پہ بھی نہ حق میں پیسے، کیونکہ اگر مخالفت حق میں بھی فیصلہ دے دیا جائے تو ان کو پتا ہے کہ پھر عدلیہ میں جائے گا. جی سر. اس لیے صرف جو ہے نا لٹکایا جائے اس کیس بلکہ فیصلہ لٹکایا جائے. میں آگے چل کے بات کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے سر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی سلیم بخاری صاحب، میری آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب کو میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ سر آپ کی آواز پوری دنیا کو پہنچ رہی ہے سر. نہیں، میں ذرا سا میں سر آپ سے سوال کروں، ٹائم ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے. سر سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سوال لے کے، اور وہی سوال ہے، 2 سوال ہے سر. کیس ایک ہی ہے، 2 سوال ہے، اور یہ ہے کہ سر پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا ہدف کل تک جو دیکھنے میں آ رہا تھا ان کی لیڈرشپ کا، وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھا. وہ تو عمران خان کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے ڈمی ہے. لیکن ابھی حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے پھر عمران خان صاحب کی طرف کر دیا ہے، حکومت کی طرف کر دیا ہے. ایک یہ پوائنٹ سر، اور دوسرا یہ کہ جو وہ لانگ مارچ کرنے والے تھے، خاص طور پہ وہ پنڈی کی طرف اشارہ دے رہے تھے، اب وہ لانگ مارچ مؤخر کیا جا رہا ہے سر، سننے میں آ رہا ہے. تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے سر؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو اپنے پہلے پروگرام بھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، وہ جن کے جلسے کی کیا کسی کی شکل دکھانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے پورے جلسوں کو دکھایا جا رہا ہے، ان کی پوری تقاریر سنائی جا رہی ہیں. تو یہ تو بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ کوئی پیار نہیں آ گیا اچانک میڈیا کو ان لوگوں کے اوپر. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں باقی اپنے ساتھیوں کے اوپر کہ وہ طے کر دیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. دوسری بات دیکھیے، سب کا فوکس اس بات پہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو کیس ہے
وہ سیٹ اینڈ فائنل کیس ہے اور اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی عمران خان صاحب کی اور پارٹی بین ہو جائے گی. یہ توقع لے کے انہوں نے چڑھائی کی تھی الیکشن کمیشن کے اوپر. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لانگ مارچ, دیکھیے لانگ مارچ کے مؤخر ہونے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے, اور وہ انویزیبل وجہ ہے, نظر نہیں آ رہی ہے. یہی مولانا فضل الرحمان تھے جنہوں نے پوری قوم کو بتایا ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہ میں نے جب پہلا دھرنا دیا تھا تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ میں مجھے ایشورنس دی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہم 3 مہینے میں فارغ کر دیں گے مارچ تک. آپ کو یاد ہے, ورنہ سلیم صافی سے زیادہ کون گواہ ہے جس کے انٹرویو میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت کی بھی چینج ہوتی ہے, اور اپوزیشن کی جو اس وقت اے پی سی کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم تشکیل پائی ہے اس کی اسٹریٹجی بھی ویری کر رہی ہے. کہیں پارٹیوں کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر اختلاف رائے ہے, اور کہیں موسم کی تباہ کاری راستے میں حائل ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ زوم کرنا چاہتا ہے کہ اس تاخیر کا مطلب ہے پی ڈی ایم ڈوب گئی, اس سے میں اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے سر, میں جان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور میں ایک سوال جو ابھی سامنے ہی تھا, اور وہ یہ سوال ہے کہ ایک تو سر یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم نے اپنا ہدف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا ہوا تھا سر, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ایک ڈمی ہے, سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ میں, اسٹیبلشمنٹ کے چند کرداروں کے بارے میں تھا, ان کا نام بھی لیا گیا ہے, اور مسلسل ان کی ٹارگٹ وہی تھا. ایون کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم لانگ مارچ پنڈی کی طرف کر دیں گے. تو سر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ذرا تبدیلی آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو حذف کا نشانہ بنانے کے بجائے, کرداروں کو حذف کا نشانہ بنانے کے بجائے اب وہ آ گئے ہیں عمران خان کے اوپر اور حکومت کے اوپر دوبارہ. اور دوسری طرف جو لانگ مارچ کا تھا پنڈی کی طرف, اور بڑے زور و شور سے اس کے اوپر وہ اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے, اب یہ آ رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ مؤخر کر دیا گیا ہے. اور یہ ان کا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید سینٹ الیکشن کی وجہ سے, کچھ کا کہنا ہے کہ جناب یہ سردی ہے, ورکر کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ان بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ہو گئی ہے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے اس حکومت کے جانے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے, جس کے بنیاد پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, جہاں تک تھا نا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنانا اور جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر کے آنا, وہ ایک لغو اور بےہودہ بات تھی. اچھا ہو گیا انہیں عقل آ گئی ہے کہ ان کا ٹارگٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہی بات کریں, کیونکہ نہ یہاں سے ان کی کوئی پذیرائی ہونی ہے, نہ انہیں کوئی یہاں آنے دے گا. تو یہ تو ان کو عقل آ گئی, بہت اچھا ہو گیا. اب رہا کہ انہوں نے کتنے اپنے ارادے تبدیل کیے ہیں. پہلے وہ آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم حکومت کو بھیج کے آئیں گے اور ان کو گھر بھیج کے آئیں گے, استعفیٰ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اب آر ہوگا اور پار ہوگا, پھر وہ نہ آر ہوا نہ پار ہوا نہ استعفیٰ ہوا. پھر وہ جب آئے تو اس ساری اسٹریٹجی میں انہوں نے جب اعلان کیا تھا تو وہ ادھر ہی کے رہنے والے ہیں, انہیں پتا تھا کہ جنوری میں موسم کیسا ہوتا ہے. 31 دسمبر تک استعفے, پھر 31 جنوری تک استعفے, پھر 5 فروری کو مارچ. یہ ساری باتیں جب وہ کر رہے تھے تو انہیں موسم کا بھی اندازہ تھا, انہیں اپنی حیثیت کا بھی اندازہ تھا, لیکن شاید ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عوام ان کے اس نیریٹو کو کس طریقے سے مسترد کریں گے کہ وہ جب اسلام آباد آئیں گے تو 2000 سے زیادہ ان کے ساتھ آدمی بھی نہیں آئیں گے. اس بے حسی کو دیکھ کر وہ جو رینٹ اے کراؤڈ ٹائپ پارٹی تھی وہ اپنا کراؤڈ تو لے آتی ہے اور ہر شہر میں وہ جھنڈے دکھا کے انہیں کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن اوورال انہیں کسی نے پذیرائی نہیں دی. اور پھر جو آصف علی زرداری صاحب کا ایک پرنسپل سٹانس سامنے آیا اور جو انہوں نے مشورہ دیا کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں ہم اس راستے سے پہلے گزر چکے ہیں, ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے, ہم سے پوچھ لیں, ہم سے پوچھیں کہ کرنا کیسے ہے اور احتجاج کس طریقے سے کرنا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس آن رہے. تو پھر تمام بائیکاٹ کے جو لوکل باڈیز کے یا وہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, سینٹ کے انتخابات میں شرکت کا بھی فیصلہ ہو گیا. اور اب یہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ
یہ ساری تحریک فضل آؤٹ ہو جائے گی. کیونکہ جو پہلا سوال آپ کر رہے تھے اس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2011 کا فارن فنڈنگ کا مقدمہ اور عمران خان برسر اقتدار آئے 2018 میں، اس وقت پیپلز پارٹی اور نون بھی اقتدار میں رہ چکی تھی. انہوں نے کیوں نہیں کمیشن بنایا اور اس شخص کو بے نقاب کر کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی اس پارٹی کو بین کروا دیتے اور عمران خان کو نااہل کرا دیتے؟ نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری. اس وقت تو یہ سلیکٹڈ بھی نہیں تھے اور کوئی سلیکٹر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ وقت تھا ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ اتنا صاف شفاف کیس تھا تو انہیں کر لینا چاہیے تھا. یہ ساری ہوائی فائرنگ ہے، یہ ساری نعرے بازی ہے، یہ سارے سیاسی دعوے ہیں. ان کے اندر اگر گندے ہیں تو سب گندے ہیں، اور اگر صاف ہیں تو پھر سارے سبھی صاف ہیں. سلیم سر کوئی دوسرے سے مختلف نہیں ہے. چلے سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. سلیم صافی صاحب کے پاس آتے ہیں. سلیم صافی صاحب ساری چیزیں ہم سننا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سلیم صافی صاحب آپ کے پاس 6 منٹ ہے، کیا کہتے ہیں سر اس ایشو پہ؟ سلیم صافی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. سلیم صافی صاحب جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی سر اب آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان کا چوائس بن جانا بنیادی طور پر یہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بلنڈرز اور غلط حکمرانی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب چوائس بن گئے. پھر پچھلے الیکشن میں ایک ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ جس کو حکومت دلوائی گئی تو ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیل دیا گیا اس میں خصوصاً بڑی پارٹیاں دونوں، ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا تھا اور وہ اپوزیشن میں جانے کو تیار ہی نہیں تھی. یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عمران خان صاحب نے دھکے دے کر جو ہے اپوزیشن میں شامل کروایا ہے. اور اس وقت بھی ان کی پریارٹی وہ یہی ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو یقیناً ان میں سے کسی کا بھی ہدف اور ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہم شخصیت کو یا ہٹانا چاہتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں. ان کو یہ احساس ہے. لیکن اپوزیشن کو یقین ہے کہ جس وقت اس حکومت کو ملنے والی بیساکیاں ہٹ جائیں گی تو دوسرے دن وہ ختم ہو جائے گی. مثلاً اگر ایم کیو ایم کا نہ کوئی نظریاتی موافقت ہے، اور الیکشن کے دوران ایم کیو ایم کا کیس یہ تھا کہ ان کا حق چھین کر پی ٹی آئی کو دلوایا گیا، لیکن وہ پھر بھی اس حکومت میں بیٹھی ہے، اور جو وزیر ان سے لیا گیا ہے وہ ایم کیو ایم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مسلم لیگ قاف چودھریوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے یا ان کے بارے میں یہ خیال ہے. تو اپوزیشن اس چیز پہ کنونس ہیں کہ یہ حکومت ان بیساکیوں پہ کڑی ہے، تو وہ مجبور کرنا چاہتی ہے کہ یہ بیساکیاں ختم ہو جائیں. اس لیے انہوں نے شریف بن کے بھی دیکھا، یعنی 2 سال تک شہباز شریف بن کے بھی، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے بھی آفٹر الیکشن بیفور الیکشن سینٹ کی خریداری، چیئرمین سینٹ بنانا، یہ ساری بیچارے نے کتنی تابعداریاں کر دی. لیکن اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اشرف غنی کی پوزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کی بھی ہے. اشرف غنی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے مفاہمت ہو جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری چھٹی. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کا بن جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری چھٹی. تو اس کے بعد بھی وہ معاف نہیں ہوئے. مثلا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب ایکسٹینشن کے معاملے کو جو عمران خان صاحب نے بگاڑا تھا، تو نواز شریف اور عمران خان زرداری مل کے اس معاملے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں سنواریں گے، اس کو سدھاریں گے.
تو ان سب تابعداریوں کے باوجود بھی جب بیساکھیاں نہیں ہٹی تو وہ اس لیے وہ کر رہی تھی. اب جب انہوں نے وہ کام شروع کر دیا تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی بات دوبارہ بن گئی, اس لیے وہ دوبارہ شریفانہ سیاست پہ آ گئی, اور مسلم لیگ نون اب 50-50 ہے, اور ان کو بھی یہ امید ہے کہ شاید زرداری صاحب کی طرح کچھ ان کو بھی وعدے وعید دلائے جائیں, تو وہ دونوں پارٹیاں وہاں پہ ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ مولانا اور قوم پرست جماعتوں کا ہے, کیونکہ وہ ڈٹی بھی ہیں. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد وہ دونوں جماعتیں پھر آ کے سر پیٹیں گی کہ ہمارے ساتھ تو پھر دھوکہ ہو گیا, اور پھر مولانا کے قدموں میں بیٹھ جائیں گی, اور پھر محمود خان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گی, اور کسی اور کے قدموں میں بیٹھ جائیں گی. یا اگر انہوں نے اسی طرح تابعدار بن کے اپنا کام نکلوا دیا تو پھر مولانا فضل الرحمان کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے یار, ہمارا بھی مقصد پورا ہو گیا. لیکن ایک چیز میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں لوگوں کے, کہ دیکھیں پی ڈی ایم موجودہ شکل میں وہ صرف حکومت کے لیے خطرہ ہے, لیکن ریاست کے لیے وہ غنیمت ہے, کیونکہ وہ قوم پرست کو, مذہبی کو, پنجاب کارڈ والے کو, سندھ کارڈ والے کو ایک چھتری تلے لا رہا ہے. صحیح. لیکن اگر مولانا کو اور قوم پرست جماعتوں کو الگ کیا گیا, آئسولیٹ کیا گیا, تو پھر یہ حکومت کے لیے تو نہیں لیکن ریاست کے لیے خطرہ بن جائے گی. کیونکہ قبائلی اضلاع اور بلوچستان جو آپ کے فالٹ لائنز ہے, وہاں پہ اس وقت مولانا جیسی جماعتیں پی ٹی ایم یعنی منظور پشتین یا بلوچ ایکسٹریمسٹ کے بیانیے کو کارنر کر رہی تھی. مولانا بھی پھر بلوچ اور پختون قوموں کا ہم نوا بن جائے ٹھیک, تو یہ مائنس پیپلز پارٹی